بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمت و برکت والا مہینہ ہے اور بہت ہی عظیم الشان یہ مہینہ چل رہا ہے۔ کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی موسلادھار رحمتیں ہم سب پر برس رہی ہیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ مانگ کر اپنی جھولی اور اپنے دامنوں کو بھر لینے کا مہینہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دینے کا خوب اعلان کیا ہے کہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے اور ایک نفل نماز کا ثواب دوسرے زمانے کے فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے اور اس میں جو ہے مومن بندوں کے رزق میں جو ہے زیادتی کر دی جاتی ہے اور جو شیاطین سرکش ہے ان کو قید کر لیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو وہ افطار کرانا اس کے لیے جو ہے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کو جو ہے روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اس رمضان المبارک کا مہینے کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن جو ہے وہ باعث رحمت ہے اور جو دوسرے 10 دن ہیں وہ جو ہے مغفرت کے دن ہیں اور جو تیسرے 10 دن ہیں وہ جو ہے جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ گویا کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ باعث رحمت، دوسرا عشرہ جو ہے وہ باعث مغفرت، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا جو ہے ذریعہ ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا وہ بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا اور ناکام اور نامراد نہیں رہتا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو مانگتے ہیں وہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مثلاً کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول کرنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان قانون کے مطابق بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مثلاً ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے وہ بعین ہی وہ چیز ہم کو مل جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے یہ چیز اس کے حق میں بہتر اور مفید ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ چیز آئندہ اور فیوچر کے حساب سے اس بندے کے حق میں بہتر اور مفید ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ چیز مفید نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے بدلے میں یا تو اس کو کچھ دوسری اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں یا پھر اس سے جو ہے برائیوں اور مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں جو اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، یا پھر اس کی جو کسی دوسری چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے دعا مانگی ہے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی،
بلکہ بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اگر اس کے حق میں وہی چیز مفید ہوتی ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے جو اس نے مانگی ہے تو اس کو وہ دے دی جاتی ہے، اور اگر وہ مفید نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے اس کو دوسری چیز عطا فرماتے ہیں، کوئی دوسری نعمت عطا فرماتے ہیں، یا اس سے مصیبتوں کو، بلاؤں کو اور بیماریوں کو ٹال دیتے ہیں اور دور فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بہرحال اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کو کس طرح گزارنا چاہیے؟ گویا کہ سمجھ لیجیے کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت ہم سب کو بڑھا دینی چاہیے، چونکہ قرآن کریم بھی اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن پاک کی خوب تلاوت فرماتے تھے اور خوب اس کو پڑھتے تھے۔ یہ مہینہ جو ہے سیر و تفریح، کھیل کود، تماشا گاہوں میں جانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تمام چیز سے کٹ کر اور الگ تھلگ ہو کر، کسی بھی ہر دھندے سے الگ تھلگ ہو کر، بس صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کو اس مہینے میں جتنا بھی یاد کیا جائے گا وہ کم ہی رہے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مہینہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس کے اندر صرف اللہ رب العزت کو یاد کرے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کاموں میں اپنے دماغ کو، ذہن کو، خیالات کو نہ بانٹے۔ اس مہینے میں دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں کہ ہر انسان پر، مسلمان، بالغ، مرد اور عورت، ان کے اوپر جو ہے عاقل پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں دنوں میں کہ وہ انسان جو ہے ان دنوں میں روزے رکھے۔ رات کے وقت میں جو ہے مرد اور عورت پر تراویح ہے کہ وہ ان دنوں میں جو ہے راتوں کو عبادت کرے اور تراویح پڑھے، جو کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور ان دنوں میں صدقہ، زکوٰۃ اور فطرے کا خوب اہتمام کیا جائے اور مال کو اللہ کے راستے میں خوب دل کھول کر خرچ کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے اور یتیموں کا سہارا بنا جائے، اور اسی طریقے سے جو لوگ اچھے طور پر کھانا نہیں کھاتے ہیں، مالداروں کو چاہیے کہ وہ ان کو اچھے کھانے کا بندوبست کرے، اور اسی طریقے سے ان کے عید کے لیے، ان کے تہوار منانے کے لیے ان کی خوشی میں شریک ہوئیے، اور پھر اسی طریقے سے ان کے بچوں کی دیکھ بھال کیجیے جو غریب بے سہارا لوگ ہیں، جو ایک وقت بھی اچھے طریقے کا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، یا سحری نہیں کر پاتے ہیں، یا اچھے طریقے سے افطار نہیں کر پاتے ہیں، یا اسی طریقے سے عید کے روز اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں پہنا سکتے ہیں، نئے جوتے نہیں پہنا سکتے ہیں، تاکہ ان کے بچوں کی بھی خوشی ہو اور آپ کی بھی خوشی ہو، اس لیے ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ جو ہے ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اس کے احکام کو پورا کرنے کا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف اس مہینے کے اندر جو ہے وہ صرف تنہائی اور خلوت پسند کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اس مہینے کی حقیقت کو سمجھ لیا تو ان لوگوں نے تنہائی اختیار کی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ، وہ پورے مہینے کا جو ہے وہ اعتکاف کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں جب ان کے اوپر جو ہے تقویٰ اور خلوص للہیت کا غلبہ تھا تو وہ پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے، اور اس کے اندر اتنا مجاہدہ کرتے تھے کہ لوگوں کو ان کی حالت دیکھ کر ترس آ جاتا تھا۔ اسی طریقے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس مہینے میں جو ہے وہ لوگوں سے بالکل بات چیت کم کرتے تھے اور لوگوں سے زیادہ کلام نہیں کرتے تھے، اور صرف جو ہے اس مہینے کے اندر اللہ اللہ کو پکارتے رہتے تھے اور خدا تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر و اذکار اور تلاوت وغیرہ میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ الہند
حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تراویح کے بعد سے جو ہے صبح تک نفل نماز میں جو ہے وہ مشغول رہتے تھے، اور بس وہ جو ہے نفل نماز میں حفاظ سے اور قاریوں سے قرآن کریم سنتے تھے، اور پوری رات اسی طریقے سے نماز میں کھڑے رہتے تھے، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، اور اسی طریقے سے کبھی رکوع میں، پوری رات اسی طرح گزارتے تھے، حتیٰ کہ ان کے پیروں پر عموماً ورم آ جاتا تھا، کھڑے کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کے پیروں پر جو ہے ورم آ جاتا تھا، لیکن وہ جو ہے قرآن کریم کو خوب تلاوت کرتے تھے اور اس کو خوب غور سے سنتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ہمارے جو بعض بزرگ ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ وہ جو ہے روزانہ جو ہے ایک قرآن ختم کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو پورے رمضان میں تقریباً 35 یا 36 قرآن ختم کرتے تھے، یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ رات دن قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں اس رمضان کے مہینے میں۔ اس رمضان کا قرآن کریم سے بہت ہی گہرا اور خاص تعلق ہے، چونکہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ مردوئی کی حالت نہیں، بلکہ ہمارے اکابرین کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی جو ہے قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرتی تھی کہ ان میں سے بعض عورتیں اور بعض کی جو مائیں ہیں، والدائیں ہیں، وہ جو ایک دن میں قرآن ختم کر لیتی تھی، یعنی عورتیں بھی کچھ پیچھے نظر نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، تلاوت کرنے میں، بلکہ وہ بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ اسی طریقے سے روزہ جو ہے اس کو روایت کے اندر بتلایا گیا ہے کہ وہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور اس روزے کے اندر جب تک کہ پھٹن نہ آئے تو وہ ڈھال کا کام دیتا رہتا ہے، اور روزے کے اندر جو ہے خلل اور نقص پیدا ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے اس کے اندر جو ہے خلل اور پھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس طرح ڈھال انسان کے لیے تلوار اور تیر کے وار کو روکنے کے لیے حفاظت کا کام دیتا ہے اور انسان کی حفاظت کرتی ہے ڈھال، اسی طرح روزہ بھی جو ہے انسان کے لیے ایک ڈھال ہے کہ وہ روزہ انسان کو اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو بچاتا ہے۔ لیکن اگر ڈھال کے اندر جو ہے نقص پیدا ہو جائے، خلل پیدا ہو جائے اور کوئی پھٹن پیدا ہو جائے، تو پھر جس طرح اس ڈھال کے لیے اس تیر اور تلوار کے وار کو روکنا اور اس کے حملے کو روکنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ڈھال کمزور پڑ جاتی ہے، اسی طرح اگر روزہ جو ڈھال بنی ہوئی تھی، اگر اس کے اندر روزے کے اندر کوئی پھٹن یا کوئی نقص اور کوئی عیب پیدا ہو گیا تو پھر وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ اور روزے کے اندر جو ہے پھٹن اور خلل اور نقص جو پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، کہ انسان روزہ رکھے ہوئے لیکن جھوٹ بولے جا رہا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوری کری جا رہا ہے روزے کی حالت میں بھی، تو پھر اس کے ذریعے سے انسان کے روزے میں خلل اور نقص پیدا ہو جائے گا، جس سے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جہاں پر روزہ رکھ رہا ہے تو پھر جس طرح وہ جائز کام مثلاً کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے رکا ہوا ہے، جو کہ بالکل یہ جائز کام ہے، لیکن اس انسان نے یہ اللہ رب العزت کے حکم کی خاطر اور اس کی رضا کے لیے ان سب جائز کاموں کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو تو پھر بدرجہ اولیٰ جو ہے یہ جو غیر جائز کام ہے، جو ناجائز ہے بالکل، شریعت میں جن کی اجازت نہیں ہے، جیسے جھوٹ بولنا، چغلخوری کرنا اور ایک دوسرے کو للچائی نظروں سے دیکھنا، غیر محرم پر نظر ڈالنا، اور اسی طریقے سے اپنے وقت کو موبائل کے اندر برباد کرنا، کرکٹ کے اندر برباد کرنا، اسی طریقے سے کرکٹ دیکھنا، IPL کے اندر اپنے دماغ کو، ذہن کو، خیال کو لگانا، اسی طریقے سے دنیا کے کاموں میں جو غیر ضروری کام ہیں تو ان کے اندر لگانا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟
یاد رکھیے کہ جس طرح کسی ایک اچھے کام کا ثواب رمضان کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر گناہ کا جو نقصان ہے اس کے نقصان بھی، اور جو ہے کسی غلط کام کا گناہ بھی اس رمضان کے مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جہاں پر اچھے کام کا ثواب بڑھایا جا رہا ہے، وہیں پر برے کام کے گناہ بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس رمضان کے اندر روزہ رکھے ہوئے لیکن وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور کسی کی چغل خوری بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، اسی طریقے سے وہ جو ہے نامحرم پر نظر بھی ڈال رہا ہے اور ان کو للچائے نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے جوا کھیل رہا ہے، اور اسی طریقے سے سٹے بازی اور تاش وغیرہ وہ کھیل رہا ہے، اسی طریقے سے وہ جو ہے اپنے وقت کو جو ہے ضروریات میں جو کے علاوہ خرچ بھی کر رہا ہے، تو پھر اس انسان کے ایسے روزے کا جو ہے صرف سوائے اس کے بھوک اور پیاس رہنے کے کوئی حاصل نہیں ہے۔ چونکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ بہت سے روزے دار تو ایسے ہیں کہ ان کا سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے روزے کا کوئی حاصل نہیں ہے، یعنی کہ صرف وہ جو ہے بھوک اور پیاسا رہ رہے ہیں، لیکن ان کے روزے کا جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملنے والا تھا، اسی طریقے سے اس کی رحمتیں اور برکتیں اس بندے پر جو نازل ہونے والی تھی وہ اس کے اوپر نازل نہیں ہوئیں گی۔ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس نے صرف روزہ تو رکھ لیا ہے، لیکن پھر وہ جو ہے دن کے اندر خوب مستی کے ساتھ جو ہے کئی گھنٹے تک سو رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، اسی طریقے سے نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، نہ تسبیح پڑھ رہا ہے، بس عام دنوں کی طرح وہ ان دنوں کو گزار رہا ہے۔ بس صرف اس نے بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہوا ہے، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا نہیں کھا رہا ہے، اور پیاس لگ رہی ہے تو پانی نہیں پی رہا ہے، اور چاہت کر رہی ہے تو پھر بیوی کے پاس بھی نہیں جا رہا ہے، تو پھر اس کو جو ہے صرف اس کے بھوک اور پیاس کے روز حاصل ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے روزے کا حاصل صرف بھوک اور پیاس ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی نیند کو بھی کم کر دے، سونے کو بھی کم کر دے، اسی طریقے سے وہ بات چیت کو بالکل کم کر دے، اسی طریقے سے وہ کھیل کود کو بالکل بند کر دے، اسی طریقے سے وہ جو ہے جھوٹ تو ہر حال میں جائز نہیں ہے، نہ عام دنوں میں نہ رمضان کے مہینے میں، اسی طریقے سے غیبت بھی جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے جو ضروریات کے علاوہ کام ہے، غیر ضروری کام ہے، وہ بھی جو ہے ان سے ہر انسان اپنے آپ کو کاٹ لے، اور پھر جو ہے صرف اللہ رب العزت کی یاد میں لگ جائے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بزنس پر بھی فرق لائے، اور اپنی بزنس کو چھوڑ کر اس کو کم کر اللہ رب العزت کی یاد میں آ کر لگ جائے، اور پھر اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، مثلاً تراویح پڑھنا، اسی طریقے سے 5 وقت نماز پڑھنا، اور دن میں تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، چلتے پھرتے زبان پر اس کے اللہ اللہ جاری رہنا، اور کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا، اور کبھی کچھ پڑھنا، گویا کہ تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہنا ہے، ہر وقت اس کی زبان سے جاری رہنا چاہیے، تب جا کر، اور اس کا جو دل ہے، اس کا جو دماغ اور خیالات ہے، ہر کاموں میں اس کا دل اور دماغ اور ہر وقت اس اللہ تعالیٰ کا استحضار اس کے دل میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تمام کاموں کو کرنا چاہیے، تب جا کر جو ہے اس بندے کو جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے انعام و اکرامات اور رحمتیں اور برکتیں اس کو مل پائیں گی، ورنہ تو پھر اس انسان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اگرچہ روزہ تو اس کی طرف سے وہ قبول ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آپ جو ہے 11 مہینے جو ہے بزنس کر رہے ہیں، خوب پیسہ کما رہے ہیں، لیکن صرف ایک مہینہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نکال دیجیے کہ جس نے آپ کا یہ بزنس چلایا ہے، کاروبار چلایا ہے، جس نے آپ کو جو ہے اتنا بڑا کر دیا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنے خالق، اپنے آقا کے لیے صرف ایک مہینہ بھی نہیں نکال سکتے ہیں کہ خوب اس مہینے میں کچھ بھی نہ کیا جائے، سب کچھ بند کر کے صرف اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، اور اس مہینے میں خوب جو کمایا ہے اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جائے، اور فقیروں، یتیم اور محتاج اور مسکینوں کو، سائلوں کو جو ہے ان کو خوب جو ہے نوازا جائے۔ تو اس مہینے میں جو ہے انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، جھوٹ سے رکنا چاہیے، اسی طریقے سے جو ہے کھانے سے، پینے سے اور جمع کرنے سے، یہ تو روزہ نام ہے 3 چیزوں کا، کھانے، پینے اور جمع سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام جو ہے روزہ ہے، لیکن احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھلے طور پر تو انسان کو خاموش رہنے سے جو ہے اس کے اوپر فرض نہیں کیا ہے کہ انسان کو روزہ رکھ لیا اگر اس نے تو پھر وہ کسی انسان سے بات چیت نہیں کرے گا. اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ انسان اپنی زبان کو، اپنے منہ کو اپنی لگام دے، یعنی اپنے منہ کو بند رکھے اور کسی کوئی بات نہ کرے. صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا تو حکم نازل نہیں کیا ہے کہ انسان جو ہے، یا حدیث میں ایسا کوئی حکم تو نہیں ہے کہ انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ بات نہ کرے، لیکن احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ انسان ان دنوں میں بات چیت بھی کم کر دے اور بالکل بھی بہت زیادہ بات نہ کرے. کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان جو روزے دار ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو بھی لگام دے اور اس کو قابو میں رکھے. اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے، گلوچ کرتا ہے اور اسی طریقے سے اس سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس زبان سے کچھ نہ کہے اور اس سے لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ اس کو نہ دے، بلکہ صرف اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں اور مجھے روزہ روکے ہوئے کہ میں تجھ سے بحث و مباحثہ کروں، جھگڑا کروں اور تجھے گالم گلوچ دوں، میں جو ہوں روزے سے ہوں، میں اس حالت میں کچھ نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بات چیت بالکل جو ہے ختم کر دے، صرف ہاں اور نہ میں جواب دے. روزے دار انسان کو چاہیے کہ وہ سیر و تفریح، چوراہوں پر، تماشا گاہوں پر، اسی طریقے سے جو ہے دکانوں پر ٹولی اور گروپ جمع کر نہ بیٹھے، بلکہ وہ جو ہے بات چیت کا جہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کو جواب دینے میں بھی صرف ہاں اور نہ کا جواب ہونا چاہیے. زیادہ نہیں کہ یہ ہے وہ ہے اس طریقے سے، بلکہ صرف جو ضروری بات ہے ان کو کرنے کی اجازت احادیث سے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس رمضان کے مہینے میں روزے دار کو چاہیے کہ وہ بالکل خاموش رہے، اور جو انسان زیادہ بولتا ہے اور جو زیادہ بکواس کرتا ہے تو اس کی جو انسان کے اندر ایک روحانی وجود ہے، انسان کے اندر ایک تو حیوانی وجود ہے اور ایک اس کے اندر روحانی وجود ہے. حیوانی وجود انسان کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور گناہوں کی طرف بلا بلا کر لے جاتا ہے، اور روحانی وجود جو ہے انسان کو اچھائی اور نیکی اور جو ہے اچھے کاموں کی طرف انسان کو بلا کر لے جاتا ہے، جس سے کہ اس کی اصلاح ہو، اس کی ترقی ملے، اس کے دین کو، اس کے اسلام کو جو ہے ترقی ملے اور اس کا نور بڑھتا ہی چلا جائے. یہ ایک روحانی وجود انسان کے اندر ہوتا ہے. حیوانی وجود انسان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے. اب دونوں کی آپس میں جو لڑائی ہوتی رہتی ہے، حیوانی وجود کبھی غالب آتا ہے، کبھی روحانی وجود غالب آ جاتا ہے. اگر کوئی انسان زیادہ بولتا ہے تو پھر اس انسان کی جو حیوانی وجود ہے اس کو جو ہے ترقی ملتی ہے اور اس انسان کا حیوانی وجود بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان، زیادہ بولنے والا انسان رمضان کے مہینے میں وہ گناہوں کی طرف زیادہ جاتا ہے. مثلا زبان سے کوئی ایسی بات بول دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، اول فول بک دیتا ہے، تو انسان گناہوں کی طرف زیادہ جاتا ہے جو انسان زیادہ بولتا ہے، کیونکہ حیوانی وجود کو اس سے طاقت ملی اور روحانی وجود اس سے کمزور ہوتا گیا. تو ایک حیوانی اور روحانی وجود پر ایک بہت بڑا فرق اور بہت بڑا جو ہے نتیجہ انسان کے سامنے آتا ہے، جو انسان زیادہ بولتا ہے اور اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے رمضان کے مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھے اور کمزور کرنے کی کوشش کرے، تاکہ انسان کو احساس ہو کہ ہاں یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. بہت سے آدمی جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سحری کے وقت میں اتنا انڈیل لیتے ہیں کہ ان کا پیٹ پھول جاتا ہے اور ان کو سانس لینا جو ہے مشکل اور بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے پورے دن جو ہے کچھ نہیں کھانا ہے اور نہ پینا ہے، بلکہ یوں ہی اسی طریقے سے ہمیں جو ہے شام تک کی ٹنکی ابھی سے فل کر لینی ہے. اور پھر جب افطاری کا وقت آتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے دسترخوان پر بیٹھ کر اتنا کھاتا ہے کہ پھر سے وہ اپنا پیٹ اور ٹنکی فل کر لیتا ہے. یعنی کہ بس صرف
جو ایک تسلسل چلتا تھا عام دنوں میں کھانے کا کہ ناشتہ اور پھر دوپہر کا کھانا اور پھر شام کا کھانا، جتنا کھانا انسان ان دنوں میں کھا سکتا تھا، بلکہ اگر حساب لگایا جائے تو رمضان کے اندر ایک دن میں انسان اس سے زیادہ کھانا کھا لیتا ہے۔ سحری کے اندر اتنا کھاتا ہے کہ انسان جو ہے عام دنوں میں رمضان کے علاوہ جو ہے وہ 2 دن کے لیے کھانا اس کے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر افطار کے وقت اتنا کھاتا ہے، تو پھر یہ جو اتنا کھانا ہے انسان، اس کو چاہیے کہ اتنے کھانے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ سحری کے وقت میں جو ہے بس صرف تھوڑا سا کھانا کھائے اور پھر جو ہے روزہ رکھ لے، تاکہ دن میں جو ہے اس کو بھوک محسوس ہو اور اس کو کمزوری محسوس ہو، اور پھر اس کو محسوس ہو کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اور اس کو یہ لگنا چاہیے کہ ہاں میں روزے سے ہوں۔ اسی طریقے سے افطار کے وقت میں اتنا کھائے کہ بس صرف جس سے جو ہے اس کو رات میں تھوڑی سی بھوک محسوس ہو، یعنی خوب تھوڑے نہ اور اپنی ٹنکی خوب فل نہ کرے اور خوب نہ بھرے، بلکہ وہ صرف جو ہے تھوڑا کھائے تاکہ رات کے وقت میں بھی اس کو جو ہے بھوک محسوس ہو۔ تو کل ملا کر جو ہے روزے کا حاصل یہ ہوا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھے کھانے سے، پینے سے، اور اسی طریقے سے جماع سے اور غلط کاموں سے، اور زیادہ نہ کھائے، اور اپنے آپ کو جو ہے تمام گناہوں سے روکے رکھے، اور پھر زیادہ نہ کھانے کی وجہ سے انسان جو ہے اتنا کمزور ہو جائے کہ اس کا منہ لٹک جائے، اس کے اعضاء لٹک جائے، اس کے اوپر کمزوری چھا جائے، اور پھر اللہ رب العزت کو اس کی اس کمزوری کو دیکھ کر، منہ لٹکے ہوئے کو دیکھ کر، اور اس نازک اور کمزور ترین حالت کو دیکھ کر اس بندے پر اللہ رب العزت کو رحم اور ترس آ جائے کہ اس بندے نے میرے حکم کی خاطر، اور اس بندے نے میرے لیے، میری رضا کے لیے اور مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنے آپ کو کمزور کیا، اور پھر اللہ تعالی ہماری اس حالت پر رحم کھا کر ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ یہ ہے روزے کا حاصل۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ اس طریقے سے گزارے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔